الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب۔ بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کس قدر روشن نشانیاں عطا فرمائی، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے، وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بھی سخت عذابوں والا ہے۔ بنی اسرائیل کو دی جانے والی جو روشن نشانیاں تھیں، مثلاً عصائے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، جس کے ذریعے سے ہم نے جادوگروں کا توڑ کیا، سمندر سے راستہ بنایا، پتھر سے 12 چشمے جاری کیے، بادلوں کا سایہ، من و سلوہ کا اترنا وغیرہ، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت سچائی کی دلیل تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے احکام الہی سے انکار کیا۔ اور نعمت کے بدلنے کا مطلب یہی ہے کہ ایمان کے بدلے انہوں نے کفر کا راستہ اپنایا۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت دار کی گئی ہے، وہ ایمان والوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ چونکہ مسلمان کی اکثریت غربا پر مشتمل تھی، یعنی غریب تھے، جو دنیاوی آسائشوں اور سہولتوں سے محروم ہے، اس لیے کافر یعنی قریش مکہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، جیسا کہ اہل ثروت یعنی مالداروں کا ہر دور میں یہ شیوہ رہا ہے کہ اپنے سے کمتر لوگوں کا یا کم مال والوں کا انہوں نے مذاق ہی اڑایا ہے۔ اہل ایمان کے فقر اور سادگی کا کفار مذاق اڑاتے، اس کا ذکر فرما کر کہا جا رہا ہے کہ قیامت والے دن یہی فقیر اپنے تقوی کی بدولت بلند اور بالا ہوں گے، اونچے ہوں گے۔ بے حساب روزی کا تعلق آخرت کے علاوہ دنیا سے بھی ہو سکتا ہے کہ چند سالوں کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے ان فقراء پر بھی فتوحات کے دروازے کھول دیے، جن سے سامان دنیا اور رزق کی فراوانی ہو گئی۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائی تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے۔ صرف انہی لوگوں نے جو اسے دیے گئے تھے اپنے پاس دلائل آ چکنے کے بعد آپس کے بغض و عناد کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنی مشیت سے رہبری کی، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سیدھی راہ کی طرف رہبری کرتا ہے۔ لوگ ایک ہی پر تھے، یعنی توحید پر تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام یعنی 10 صدیوں تک لوگ توحید پر تھے، جس کی تعلیم انبیاء دیتے رہے، قائم رہے۔ آیت مفسرین صحابہ نے فاختلفوا منسوخ مانا ہے، یعنی اس کے بعد شیطان کی وسوسہ اندازی سے ان کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا اور شرک ظاہر پرستی عام ہو گئی۔ بس اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کتابوں کے ساتھ بھیج دیا تاکہ وہ لوگوں کے درمیان اختلاف کا فیصلہ اور حق اور توحید قائم اور واضح کریں۔ اختلافات
اختلاف ہمیشہ راہ حق سے منہ موڑنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور منہ موڑنے کا منبع بغض اور عناد بنتا ہے۔ امت مسلمہ میں بھی جب تک یہ انحراف نہیں آیا، یہ امت اپنی اصل پر قائم اور اختلاف کی شدت سے محفوظ رہی، لیکن اندھی تقلید اور بدعات نے حق سے گریز کا جو راستہ کھولا، اس سے اختلاف کا دائرہ پھیلتا اور بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ اتحاد امت ایک ناممکن چیز بن کر رہ گیا۔ مثلا اہل کتاب نے جمعہ میں اختلاف کیا، یہود نے ہفتے کو اور نصارہ نے اتوار کو اپنا مقدس دن قرار دیا، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جمعہ کا دن اختیار کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کیا، یہود نے ان کو جھٹلایا اور ان کی والدہ حضرت مریم پر بہتان باندھا۔ اس کے برعکس عیسائیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا اور اللہ بنا دیا۔ اللہ نے مسلمانوں کو ان کے بارے میں صحیح موقف اپنانے کی توفیق عطا فرمائی کہ وہ اللہ کے پیغمبر اور اس کے فرما رواں بندے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی انہوں نے اختلاف کیا، ایک نے یہودی اور دوسرے نے نصرانی کہا۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے صحیح بات بتلائی کہ وہ حنیف و مسلمہ تھے، اور اس طرح کے کئی دیگر مسائل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مسلمانوں کو صراط مستقیم دکھائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے، اس کی پابندی سے تلاوت کرنے، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں، مومنوں، اہل توحید کو بخش دے، آمین۔